بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، اس سے پہلے ایک خطاب ہوا تھا۔ اس خطاب میں اہل بیت کی شرعی حیثیت کو نمایاں کیا گیا، دین میں ان کے مقام اور مرتبے کو بتلا دیا گیا تھا۔ آج کی اس نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہی سامنے آتی ہیں، بلکہ اہل بیت کی بنیاد ہی ازواج مطہرات۔ اہل بیت گھر والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان سے مراد گھر والے، پھر ان کی بیویوں سے جو اولاد یا ان کی نسل، آل و اولاد، یہ سارے جو بھی جاری و ساری ہوتے ہیں، یہ سب اہل بیت ہی میں شامل ہوتے ہیں۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، چنانچہ اردو زبان میں بھی زوجہ کو، اہلیہ کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر والی، اسی سے گھر والے اہل بیت کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی سب سے پہلی سیڑھی یا پہلی منزل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اہل بیت سے ان کو خارج نہیں کیا جا سکتا، یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تذکرہ، ازواج مطہرات کا ذکر و بیان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آل کا سلسلہ، اس تعلق سے بھی سورہ احزاب میں کچھ آیتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر اس انداز سے آ رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج مطہرات، ان کا مقام اور مرتبہ بتلا دیا جا رہا ہے، اور ان کی ایک امتیازی حیثیت، ممتاز مقام، منفرد مرتبہ، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہو، آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کو عام عورتوں کے درجے میں، صف میں ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کے لیے جو احکام ہیں، آپ کے تعلق سے جو مسائل ہیں، آپ کی جو فضیلتیں ہیں، وہ آپ ان خواتین کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ کہہ کر دین میں تمام عورتوں میں سب سے بلند ترین عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی فضیلت یہ دے دی گئی ہے کہ حضور کی ساری بیویاں مسلمانوں کے لیے ماں کے درجے میں، بلکہ ماں ہی ہے، یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم ہر خاتون کے ساتھ، ہر زوجہ کے ساتھ ام المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین کی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین ام حبیبہ۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی حضور کی بیویاں ہیں، یہ سب کی سب مسلمانوں کی، مومنوں کی ماؤں کے درجے میں، وہ درجے اور مرتبے اور مقام میں ہے جو ایک ماں کا مقام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کسی خاتون کا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ نہیں ہوا۔ گویا یہ اشارہ ہے
کہ یہ حضور کے نکاح میں ہیں، باقی ہیں، اور یہ رشتہ حضور کے جانے کے بعد منقطع نہیں ہوا ہے، برقرار ہے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں نکاح میں رہیں، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حیات باطنی میں بھی آپ ہی کی ازواج مطہرات ہیں، اور قیامت تک جتنے اہل ایمان رہیں گے ان سب کے لیے ماں کے مقام، ماؤں کے درجے میں رکھا گیا۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے ایک بڑی اہم ترین بات یہ آئی ہوئی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی سورہ احزاب میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اور خواتین زوجات کو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی گھروں میں بیٹھی رہیں۔ گھروں میں بیٹھی رہنے کا منشا اور مقصد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیتیں نازل ہوتی رہیں گی اس کا علم تمہیں ہوتا رہے گا، اور گھریلو زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور جو کچھ حالات اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تم ان تمام باتوں کی چشمدید گواہ ہو، اور ساری چیزیں دیگر عورتوں کے مقابلے میں، دیگر مردوں کے مقابلے میں، صحابہ کرام صحابیات کے مقابلے میں جتنا ان تمام معاملات کا، امور کا، مسائل کا، احکام کا، واقعات کا، حالات کا جتنا تمہیں علم ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے 24 گھنٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں رہنے والی، اس لیے پہلی ہدایت یہ دی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں میں رکی رہو۔ یہ گھروں ہی میں رکنے کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ آپ گھروں میں رہ کر مسند درس بچھا دیجئے، قرآن کی تعلیم دیجئے، حدیثوں کی وضاحت کیجئے، جو بھی مسائل مردوں کے تعلق سے ہو یا عورتوں کے تعلق سے ہو وہ تم عورتوں کی مجلس میں بیان کرتی چلے جاؤ۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حجرات تھے، جتنی بیویاں تھیں جو الگ الگ حجروں میں رہتی تھیں، یہ سارے حجرے لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک تعلیم گاہ، ایک درسگاہ، ایک مدرسے کی حیثیت دے دی گئی۔ ساری ازواج مطہرات تو اس مقام پر نہیں رہیں، سب کے سب اس درجے کے نہیں رہی ہیں، اس میں تین چار خصوصیت کے ساتھ یہ صلاحیتوں کی مالک تھیں، حدیثوں کی ان سے روایتیں بھی رہیں اور کئی مرویات احادیث کی ان سے رہی ہیں۔ تو اس لیے عمومی طور پر یہ حکم دے دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے لیے یہ ذمہ داری ہے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے وہ اپنے گھروں میں رہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ پر اترنے والی آیتیں اور ان کے اسباب، ان کے نزول، ان سے متعلق جو بھی واقعات ہیں، حالات ہیں، حضور سے انہوں نے جو کچھ سنا ہے وہ ساری باتیں امت تک پہنچاتی رہیں۔ اسی لیے ابن عربی نے احکام القرآن میں بات کی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہیں، اور حضور سے جو کچھ کہ انہوں نے حاصل کیا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا ہے، ایک امانت کے طور پر بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک بات بھی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچاتے رہو، یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو اب ایک بات سامنے آ گئی، اہل بیت میں ازواج مطہرات صفحہ اول میں ہیں، اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے نکاح میں رہیں، وفات کے بعد بھی آپ ہی کے نکاح میں موجود ہیں، اور پھر آپ دین کے مبلغات ہیں، داعیات ہیں، لوگوں تک دعوت پہنچائیں، تبلیغ کریں، احکام اور مسائل بیان کرتے رہیں۔